اور صرف چند لوگ زندہ بچ گئے۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ اگر ہم نے پھر ان کے ساتھ لڑائی کی تو وہ ہم سب کو فنا کر کے رکھ دیں گے اور ایک شخص بھی باقی نہیں بچے گا جو دین حق کی طرف لوگوں کو بلا سکے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم زمین میں منتشر ہو جائیں یہاں تک کہ وہ نبی مکرم تشریف لائے جن کی آمد کا وعدہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ پس وہ پہاڑ کے غاروں میں منتشر ہو گئے اور انہوں نے رہبانیت کا آغاز کیا۔ ان میں سے کچھ لوگ تو اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑے رہے اور بعض نے کفر اختیار کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَالرَّهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، یعنی اور رہبانیت یعنی لذت دنیا کو ترک کر دینا کو انہوں نے خود ایجاد کیا تھا، ہم نے ان پر فرض تو نہیں کیا تھا، البتہ انہوں نے رضا الہی کے حصول کے لیے اسے اختیار کیا تھا، پھر اسے وہ نباہ نہ سکے اور جس طرح نباہنے کا اس کو حق تھا۔ متذکرہ حدیث اور قرآن حکیم کی اس آیت شریفہ سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ اس عزلت گزینی کا یعنی گوشہ نشینی کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تھا۔ ان کے ذہن میں قطعاً یہ بات نہیں تھی کہ دنیا اور اہل دنیا سے کنارہ کشی دین عیسوی کی روح رواں ہے۔ انہوں نے جابر اور ظالم بادشاہوں کے ظلم و ستم سے اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مجبوراً یہ قدم اٹھایا تھا، لیکن بعد میں آنے والوں نے اسی کو اپنا دین بنا لیا۔ پھر رفتہ رفتہ اس میں خرابیاں پیدا ہو گئیں اور اس طرح کی رہبانیت سے سارا عیسائی معاشرہ اور کلیسائی نظام متاثر ہوا۔ کلیسا کے نظام خانقاہی کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنی جائز تمناؤں کا بھی گلا گھونٹ دیا تھا، اس دواجی زندگی کو خیر بات کر دیا تھا، یہاں تک کہ جو شخص کسی مذہبی خدمت کو انجام دینے پر مقرر ہوتا اس کے لیے شادی شدہ ہونا عیب میں داخل تھا۔ عورتوں کو بھی شادی نہ کرنے پر طرح طرح سے ترغیب دی جاتی۔ سینٹ جیرون جیسا ممتاز مسیحی عالم کہتا ہے کہ جو عورت مسیح کی خاطر راہبہ بن کر ساری عمر کنواری رہے وہ گویا مسیح کی دلہن ہے۔ اقتباس ختم۔ جو لوگ رہبانیت اختیار کرتے ہیں ان کے دستور میں ہے کہ وہ عمر بھر اپنے اہل و عیال اور ماں باپ سے الگ تھلگ رہیں، اس کے علاوہ اپنے نفس کو اذیت پہنچاتے رہنے کے مختلف طریقے بھی ایجاد کر لیے۔ کسی نے اپنے آپ کو زنجیر و سلاسل میں جکڑ دیا، کسی نے بھاری بوجھ اپنے اوپر لاد لیا تو کسی نے اپنے اوپر نیند حرام کر لی۔ یہ تحریک کچھ اس زور سے چلی کہ عیسائی دنیا میں ایسی خانقاہوں کی گویا بھرمار ہی ہو گئی جہاں راہب مرد یا راہبہ خواتین آ کر جمع ہو جایا کرتی۔ بہرکیف کلیسائی رہبانیت کی تاریخ میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں جو اپنے سنگ دلانہ طرز حیات کے ساتھ ساتھ بڑے اندوہناک اور شرمناک حد تک پہنچ چکے ہیں۔ چنانچہ انہی بدعنوانیوں بدکاریوں کو قرآن حکیم میں فما رعوها حق رعایتها یعنی پھر وہ رہبانیت کو خلوص نیت سے نباہ نہ سکے جیسے اس کے نبھانے کا حق تھا کہہ کر ایک جملے میں بیان کر دیا۔ جن لوگوں نے خلوص نیت سے رہبانیت کو اختیار کیا پھر اس کے تقاضوں کو پورا کیا، اللہ رب العزت ان کے خلوص نیت اور حسن عمل کے مطابق انہیں اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن ان میں اکثر لوگ ایسے تھے جنہوں نے ترک دنیا کو مال و دولت کے حصول کا ذریعہ بنایا اور راہ اعتدال سے ہٹ گئے اور لوگوں کا مال ناحق کھاتے رہے۔ عیسائی مذہبی رہنماؤں کو قرون وسطی میں جو تسلط اور اقتدار حاصل رہا اس سے انہوں نے اپنے عقیدت مندوں سے کس طرح ناجائز فائدہ اٹھایا اور اس کی رودات بھی بڑی عجیب اور المناک ہے۔ پیر محمد کرم شاہ ازہری اپنی تفسیر میں اس کا اظہار کرتے ہیں، اقتباس ملاحظہ ہو، کیتھولک فرقے کا پوپ جنت کے ٹکٹ فروخت کیا کرتا تھا، اس کے نائب بھی بخشش گناہ پر پروانے لکھ دیا کرتے تھے اور خریدار اپنی مالی استطاعت کے مطابق اس کی قیمت ادا کیا کرتا تھا۔ بادشاہوں، شہزادوں، امراء، وزراء اور قوم کے دولت مند طبقے کی خاطر حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا کرتے
اور اس طرح ان سے منہ مانگے نذرانے وصول کرتے، رشوت لے کر مقدمات کا فیصلہ کرتے۔ اس کے علاوہ اور بھی متعدد طریقے تھے جن سے وہ دولت کے پجاری دولت جمع کرنے میں شب و روز مصروف رہا کرتے۔ اقتباس ختم۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن مبارک کا یہ شعر مناسب حال معلوم ہوتا ہے، وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينُ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءُ وَرُهْبَانُهَا۔ دین کو محض بادشاہوں، علماء سوء اور تاریک الدنیا راہبوں نے خراب کیا۔ ان کے اس ناروا اطوار پر لوگوں کے مال کھانے کی صداقت ہمیں قرآن حکیم سے بھی مل جاتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، یعنی اے مسلمانوں، ان کے علماء اور نشین راہبوں میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو دوسروں کا مال ناحق کھایا کرتے ہیں۔ اس قدر لغوی تحقیق، قرآنی شواہد، حدیث اور تاریخی ثبوت سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ مسلک رہبانیت اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف عیسائیوں کی بدعت ہے۔ اللہ عز و جل نے تو ان پر فرض یا واجب نہیں کیا تھا، مگر انہوں نے خود اپنی طرف سے خدا کی خوشنودی اور رضامندی کے لیے یہ گوشہ گیری کی رسم نکال لی تھی۔ جنگل میں تکیہ بنا کر بیٹھتے، نہ بیوی نہ بچے ہوتے، نہ کماتے اور نہ تو کچھ جمع کرتے، محض عبادت میں بیٹھے رہتے، اللہ کے بندوں سے ملتے جلتے بھی نہ تھے۔ اسی کا نام انہوں نے رہبانیت یا ترک دنیا رکھ دیا تھا، مگر اس کے پردے میں وہ دنیا کماتے تھے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ ملعون اور مبغوض ہو گئے۔ ایک سوال کے جواب میں حضرت خواجہ بندہ نواز، گیسو دراز، شہباز بلند پرواز کے فرزند دلبند حضرت سید محمد اکبر حسینی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تصنیف لطیف کتاب العقائد میں فرماتے ہیں، اقتباس، دارین میں مرتبہ ولایت اور درجہ قرب تک رسائی سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ممکن نہیں رہے۔ وہ لوگ یعنی جوگی، سنیاسی، راہب اور قسیس، سب کے سب ملعون، مطرود اور گمراہ لوگ، ان کو اللہ سے کوئی علاقہ قربت اور نسبت نہیں، وہ رضائے الہی سے محروم، دنیا و آخرت میں مبغوض اور مغضوب ہیں۔ اقتباس ختم۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اللہ رب العزت کی عبادت کی ترغیب دی ہے، خواہشات نفس کی پیروی سے روکا ہے، دولت کی محبت اور دنیاوی آسائشوں میں غرق ہونے سے منع کیا ہے، لیکن اس نے ترک دنیا اور نفس کشی کا وہ طریقہ مسلمانوں کو نہیں سکھایا جو عیسائیت کے نظام رہبانیت کا خاصہ ہے۔ اسلام نے شادی، تجارت، زراعت، صنعت وغیرہ کی اجازت دی ہے۔ پاک صاف رہنے کے علاوہ ماں باپ، بہن بھائی اور بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی کو لازم قرار دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فیض بنیاد ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت و ترک علائق، نرے تجرد، صحرا نشینی و کوہ نوردی کوئی شے نہیں ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر پر تھے۔ ہمارے ایک ساتھی کو غار کے قریب پانی کا ایک چشمہ نظر آیا۔ خیال ہوا کہ یہاں رہائش کے لیے غار بھی ہے، پینے کے لیے پانی بھی ہے اور کھانے کے لیے سبزیاں بھی کافی موجود ہیں۔ دنیا سے بے تعلق ہو کر اپنا سارا وقت اللہ کی یاد میں بسر کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے اجازت چاہی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں یہودیت اور نصرانیت کے ساتھ مبعوث نہیں کیا گیا، بلکہ ملت حنیفہ دے کر بھیجا گیا ہوں، جس میں آسانی ہے اور فراخی ہی فراخی ہے۔ رہبانیت کے مفہوم اصلی یعنی خوف الہی کے تحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لکل امت رہبانیت، بعض جگہ لکل نبی رہبانیت بھی آیا ہے، ورہبانیت هذه الامہ الجہاد فی الاسلام، یعنی ہر امت کے لیے، ہر نبی کے لیے رہبانیت ہے اور میری امت کی رہبانیت راہ خدا میں جہاد ہے، جہاد۔ نصارہ تو ظالموں اور جابروں سے اپنی جان اور اپنی ایمان بچانے کے لیے جنگلوں، پہاڑوں کی راہ لی،
لیکن غلامان مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کے لیے یہ طریقہ کار روا نہیں رہا۔ باطل کے سامنے سینہ سپر رہنا، سیف و سنان، قلم و زبان سے معرکہ جہاد گرم رکھنا اور اسی حالت میں جان دے دینا اسلامی رہبانیت کا کمال ہے، کیونکہ مجاہد فی سبیل اللہ بھی سب حظوظ و تعلقات سے واقعتاً الگ ہو کر اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے۔ صوفیہ اکرام خالص دین اسلام کے پابند، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے پیروکار ہیں۔ ان کا مسلک بین بین ہے، نہ بالکل ظاہر پرستی اور